اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن وعلیکم سمجھے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ آج ہم سبق 4 حصہ اول، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں قرآن کورس لیول 1۔ اس میں ہم نماز کے ذریعے یعنی کہ نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ثم الحمدللہ ہماری چوتھی کلاس ہے، 4th کلاس ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ دیکھیں، ایک سورہ فاتحہ ہم نے 4 کلاسز کے اندر الحمدللہ بہت ہی آسان اور آرام آرام سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ پہلی 5 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چند بہترین صفات ہم جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں شکر اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بدلے کا دن کا مالک، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ وہی سب کچھ ہمیں دینے والا ہے۔ آج ہم آخری 2 آیات ہم براہ راست اس راستے کے بارے میں جانیں گے جو سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا ہم جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ بے شک وہ راستہ کس کا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت کے معنی ہے کسی شخص کو حقیقی کامیابی کی طرف درست راستہ بتانا یا دکھلانا۔ اس کامیابی کی طرف باقاعدہ رہنمائی بھی کرنا ہے تاکہ وہ اپنی منزل پا سکے اور کامیاب ہو سکیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے، سیکھیں گے بلکہ، کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے ہمیں کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کو جانیں گے۔ تو اس تھوڑے سے سوالات ہیں، یقیناً آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، تو کوشش کیجیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہوم ورک کو کمپلیٹ کریں، ورک بک پہ خصوصی توجہ دیجیے، اور کلاس کے ٹائم میں کوشش کریں ضرور تشریف لائیں۔ اگر آپ باقاعدہ کلاس لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ نعبدو 2 ترجمے آپ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلی کیا اس کو کافی کیا ہے جی وہ؟ نعبدو ایک سے زائد جواب ہے جی۔ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، بالکل ٹھیک۔ رحیم کا میننگز کیا ہے جی؟ جی رحیم مسلسل رحم کرنے والا۔ چلے اب ذرا چیٹ باکس میں رکیے گا جی۔ آج کے سبق میں ہم یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں، سورہ قمر کی آیت ہے جی 17، 20، 32 اور 40۔ ٹھیک ہے، یہ کس لیے؟ صرف آپ کے لیے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا ہے جی؟ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ جی قرآن جو مشکل ہے، تو اس کو تھوڑا سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٌ۔ جی قرآن کیا جی؟ آسان ہے سیکھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو یہ ہم کہیں کہ یہ مشکل ہے، تھوڑا یہ کام خراب ہو جائے گا۔ جی آج کے سبق میں نے بتا دیا، سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات کو دیکھیں، گرامر کے اندر مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ نکات تعلیمی شوق بڑا زبردست ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 11 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 3298 تقریباً 3300 ٹائم آئے ہیں، 3300 ٹائم تقریباً آئے ہیں۔ صرف اور صرف ہم نے آج 11 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ تو پچھلے اگر ہم اسباق کو دیکھیں، آج دیکھیں، تو تقریباً 11 الفاظ پر ہمارے اس کا سبق کے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 جب ہمارا ختم ہوگا 4، آج ہم 44 الفاظ سیکھیں گے، اور یہ 44 الفاظ 15387 بار قرآن پاک میں آئے ہیں، 15387 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہیں۔ دیکھیں ہماری یہ جو بار ہے، یہ بیٹری ہے، کتنی سپیڈ سے چارج ہو رہی ہے۔
اور ہم نے اس کورس کے اندر صرف 232 الفاظ کو سیکھنا ہے، جس میں سے ہم یہ 44 الفاظ آج سیکھ جائیں گے۔ یہ 232 الفاظ قرآن پاک کے اندر 41,141 بار آئیں گے جی، اور اس میں سے ہم انشاءاللہ آج 15,387 الفاظ کو جان جائیں گے۔ یہ بار بار آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے ہم نے صرف 232 الفاظ سیکھنے ہیں، اور یہ یہاں تک انشاءاللہ یہ 232 الفاظ کو ہم تقریباً یہاں تک ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی۔ ٹوٹل انشاءاللہ ہم 4500 ہم الفاظ کو سیکھیں گے جو 78,000 بار آئے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے کہ یہ جو ہم نماز سیکھ رہے ہیں، نماز کو جب ہم سیکھ لیں گے 232 الفاظ کو جانیں گے، تقریباً 50% سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہوگا انشاءاللہ جی۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 9,000 بار آئے ہیں، 9,000 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہیں جی۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو ہم جی سورہ فاتحہ جی پہلے ہم 4-5 آیات کو دیکھ چکے ہیں، آخری جو ہے نا اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں ورڈ بائی ورڈ کو دیکھتے ہیں ترجمے کو جی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ 2۔ ایک ہے اہدی، ہدایت دے، نہ کسے؟ ہمیں۔ اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، یہ سیکھ چکے ہیں نا ہم، نہ یا نہیں سیکھا ابھی تک؟ ہم کا یہ کم، نہ ہمیں، تو ہم نے کہا تھا کہ اسم لگائیں گے تو یہ فعل لگا ہوا ہے اس سے پہلے، اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، ہدایات ہدن، یہ سب ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدل للناس ہدل للمتقین۔ الصراط کیا ہے جی؟ راستہ۔ الصراط کیا ہے؟ راستہ، ایک خاص راستہ ہے۔ المستقیم، ہم یہ جب مستقیم ہوتا ہے سیدھا، ٹھیک ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے خط مستقیم وغیرہ ہم پڑھتے ہوتے تھے جی، ایک سیدھی لائن، استقامت، نہیں ٹھہرنا، مڑنا نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ایک سیدھے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ کون سے راستے پہ؟ ہمیں ہدایت دے راستے کی، کون سے سیدھے، کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے راستے کی جو سیدھا ہے۔ ال لگاتا یہ دیکھیں یہ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الخاص دا، یہ شاید ہم کر چکے ہیں نا، ابک دا بک یہ ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ال جو ہے یہ یاد رکھیے خاص، خاص راستہ، الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی، سیدھا راستہ، اسٹیٹ، دائیں بائیں نہیں جانا، کسی غلط جگہ پہ جانا جی۔ اس کے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے، کس سے ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، ٹھیک ہے جی، مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہدایت ہے مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، جو کہ الحمدللہ ہم نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگر ہمیں شیطان بھٹکاتا ہے، شیطان وہ کرتا ہے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اب ہم نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی ملے گی، اس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی اتریں گے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت، اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے، کس کی؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر میں ان کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ ایمرجنسی مین ابھی، ہم نے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، ابھی سے اس کو سمجھنا شروع کر دیا، ہم نے مزید اس کو سمجھنا، اور جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کو بھی ہم نے ریوائز کرتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے جی۔ ہدایت کی ضد کیا جی؟ اپوزٹ ہے ضلالت،
یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اس طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کیا کر لے؟ برباد کر لے۔ تو عادت نمبر 10 ہم سیکھیں گے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، یعنی کہ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق بھی طلب کرنی ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کریں گے جی ہم۔ تو یہ ہمارا آج کی آیت یہاں پہ فنش ہوتی ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اہدینا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ 3 ورڈ 3 ہوا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کو ہینڈ ریز کریں جی۔ سسٹر زائدہ پروین کا پڑھنا چاہیں گی میری بہن؟ جی سسٹر زاہدہ پروین پڑھنا چاہیں گی؟ نہیں پڑھنا چاہ رہی؟ جی عابدہ انجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ جزاک اللہ جی۔ سر جی میرے اسپیکر میں خدا سے اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ جی سسٹر عابدہ انجم۔ السلام علیکم سر۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر افشین ناصر آپ بھی پڑھ دیں۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ باقی لوگ ذرا آگے بھی انشاءاللہ آیت آ رہی ہے پڑھ لیں گے، اور ابھی جو ہے نا آپ لوگ ذرا یہ 3 ہیں، اس کا لکھنا ہے آپ نے جواب دینا۔ یہی دن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ذرا چیٹ باکس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ لکھیں گے تو پریکٹس ہو جائے گی۔ نہیں لکھ سکتے آپ ABCD میں سے، ایٹ لیسٹ اپنے دماغ کو ذرا سا لاؤڈلی بولیے مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے غلط کہا یا غلط کہا۔ دیکھیں ساروں میں ہدایت ہدایت ہے، نا کا مطلب ہے ہمیں۔ یہ زیادہ فنگرز کے ساتھ اپنی طرف آپ اشارہ کریں گے ہمیں۔ بی ٹھیک ہے جی۔ آگے جی سرات، سرات کا میننگز کیا ہے؟ سی میری بہن آپ ان میوٹ کیوں کرتی ہیں؟ آپ میوٹ رہتے ہوئے بولیں، آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں میوٹ رہتے ہوئے بولیں جی۔ جنید حسن ہے جی، سسٹر نادیہ عمران ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بھی لوگوں نے جواب دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، سرات ہے، مستقیم ہے۔ آگے جو بات کر رہے ہیں آپ لوگ، ہاں جی اب جواب دیں۔ ہاں غلط ہوا تھا، ایک منٹ ذرا۔ سرات راستہ، ٹھیک ہے یہ سیدھا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، میں خود کنفیوز ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیے کون سی عادت سیکھی ہم نے اس سے؟ ہدایت کی۔ اللہ سے ہدایت ہم نے مانگنی ہے، یہ ہو گیا۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک کے آگے جی صراط الذین انعمت علیہم، صراط وہی راستہ، ابھی ہم نے کہا جو صراط سیدھا راستہ، اللہ زینا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ اللہ زینا ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، یہ قرآن پاک کے اندر 1080 مرتبہ میں، تو اس کو اس شوق اور جذبے کے ساتھ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا اللہ زینا ان لوگوں کا، وہ لوگ جو ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، انعمتا انعام، نعمت سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انعام نعمت سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ رہا ہے جی علیہم، یہ مرحلہ بھی ہم نے شاید نہیں کیا ٹائپ۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے جی پر، ہم یا ہم ان سب پر، یہ والا اشارہ ان سب پر، ٹھیک ہے۔ یہ والا ان پر یہاں پہ آ جائے گا جس کی شرح کو دیکھتے ہیں، اسباق کیا ملتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ آئین کو ان کا جو راستہ ہے جس پر وہ چلے اس کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا کو سمجھ کر مانگے۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم حضرت
اس وقت ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے 4 اہم کام کیے. کون سا فرسٹ کون سا تھا؟ عمل. دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ. بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، یہ ہمارے اعمال ہے، عمل ہے، ہم نے کرنا ہے، اور یہ دل سے کرنے ہیں، سچے دل سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ہو گیا. سیکنڈ کیا جی؟ دعوت. ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. ہم بھی یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے. تیسری کیا جی؟ پاکی، یعنی کہ تزکیہ، یعنی کہ پاکی. لوگوں کے عقیدے اور اعمال میں خالص اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو چوتھا کیا جی؟ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یعنی کہ آپ نیکی کا ہم نے بھی کہاں دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. برائی سے روکنا، جو کچھ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو بتانا ہے. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا. تم اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں کوشش کریں کہ جو نیکی کا جو کام صحیح ہو رہے ہیں ان کو کہیں کہ یہ کریں، جو غلط کام کا ہو رہے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ضرور روکیں. یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کام، یہ جو سارے کام ہیں، چاروں کے چار کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا، عمل کرنا، اور اس کام کی دعوت دینا، اپنے اور ساتھیوں کو زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اور اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. انشاءاللہ روکیں گے نا جی برائی سے جہاں تک ہو سکے. تو اس سے ہماری 11ویں عادت، 11 عادت، ہمیں ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالیں کی طرح طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، اور کیا جی؟ ان جیسا عمل کرنے کا ہم نے پلان بنانا ہے اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی. تو 11ویں عادت کیا جی؟ ہم نے اچھا ماڈل بننا ہے، اچھا نمونہ بننا ہے، اور کوشش کرنی ہے اس راستے پہ چلنے. جی علیم کی سلائیڈ ہے، ایک ایک ورڈ کو پڑھیں گے. یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی اتنے نئے نہیں ہے. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان سب پر، ان پر. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. جی سسٹر افشین ناصر پڑھیے. سسٹر افشین ناصر. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. جزاک اللہ. سسٹر میشا. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. جزاک اللہ جی. جی سسٹر عابدہ انجم. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. جزاک اللہ جی. ریحانہ اسلم سسٹر آپ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ پھر آگے بڑھتے ہیں. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. جزاک اللہ جی. چلیں جی باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں لکھیں جی، جواب دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. سسٹر ریحانہ، سسٹر انس ہے، اور بھی ایک دو سسٹر نے جواب دے دیے. نرگس ٹھیک ہے جی. اللہ زینہ انعمت علیہم. ٹھیک ہے. انبیاء، شہداء، صدیقین، صالح، نیک لوگ. جی ابھی تک جواب نہیں آیا. سسٹر انس، سسٹر افشین، بالکل ٹھیک ہے جی. آل ہے جی، یہ اس کا جواب ہو گیا. جی کون سی ایک سے زائد جواب ہے جی؟ میں یہ کام کرتے کون کون سے کرنے چاہیے؟ اچھے کام کرنے ہیں ہم نے، دعوت بھی دینی ہے، اپنا اس کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور نیک اعمال بھی ہم نے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. جواب دے رہے ہیں آل. جی صراط الذین، کامیاب شخص کی ایک عادت ہے. اب یہ آل نہیں ہے، اب ایک عادت بتائیں کون سی. اچھی کتابیں پڑھنی ہے، سیدھا راستہ ہے، دوسروں کو سیدھا راستے کی طرف لے کر آنا ہے،
اچھے ماڈلز کی پیروی کرنی ہے جی. ایک جواب ہوگا اب عادت یہ. نیدا عمران نادیہ نیدا چو ٹھیک ہے جی. جی صراط اللہ زینہ اچھے ماڈل اچھا نمونہ یہ والا اس کا جواب ہے اے. ٹھیک ہو گیا. چلیں ذرا آپ چیٹ باکس کو روکیے گا جی. ہم اب آگے بڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم. غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں نہ کے زمرے میں آتا ہے یعنی کہ غیر یہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکسپٹ. تو یہ جہاں کہیں ورڈ آئے گا اس کو دیکھیے گا 147 ٹائم 147 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. آگے جی المغضوب ذرا کوئی بتائے گا مجھے اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ المغضوب اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ کسی کو نہیں پتا؟ اچھا جنید حسن کہہ رہے ہیں جی اس وہ ہے اسم فعل ہے. جی. کیسے فعل ہے؟ اسم ہے سر. سر جی اس میں چلیں جزاک اللہ جی. کوئی بھی آئے تو ورنہ فعل 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 عالیہ بھی فعل. دیکھیے ال لگا ہوا ہے تو کیا ہے یہ؟ ال لگا ہوا ہے تو اسم ہے. آنکھیں بند کر لیں بس. اسم کی نشانیاں بتائیں ہیں خاص اسم. جی. خاص اسم ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. ال لگا ہوا ہے اسم ہے اور خاص قسم کا اسم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چلیں یہ آ گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مظلوم ہم کہتے ہیں نا مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. مغضوب جس پر غضب کیا گیا. بیسیکلی یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. مغضوب جس پر غضب کیا گیا. اللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. پر نہیں پڑھ چکے تھے آگے انشاءاللہ آئے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر. ہم یا ہم ان سب پر. آگے جی والا ولا ضالین واو کا مطلب ہوتا ہے اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہ یا نہیں. ٹھیک ہے. 1687 بار قرآن پاک میں آیا یہ. جی آگے جی ضالین یعنی کہ گمراہ ہونے والا. دلالت اردو میں بھی اس کو پڑھ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن پاک میں کتنے ٹائم آیا ہوا ہے جی. اچھا یہ کوئی بتا دے گا یہ اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم. تو اسم ہے تو پھر اس کی کوئی جمع بھی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دالین ہے تو یہ کیا ہوگا؟ دالن. یہ دالن ہوگا. ٹھیک ہے. دالین دالین ہے تو اس کی یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. لگا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. یا نون بھی آ گیا. یہ بھی ہم نے کہا ہوا تھا اسم کی نشانیوں میں سے یہ ہوتی ہیں. چلیں اس کو دیکھتے ہیں جی ہم. اسباق اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. کس پر غصہ ہوا؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اکثر ہم لوگ کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں اس لیے ان کی طرح بات کرنے کپڑے پہننے چال ڈال بال چال یہ ساری چیزیں ہم اس طرح کرنے کی کوشش کیجیے تو دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ہیرو یا ماڈل ہیں. آگے جی اس سے نیکسٹ ضالین کا آ رہا ہے جو جانتے نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ اس کے لیے کیا کرتے تھے وقت نکالتے تھے. تو تھوڑا سا میں دوبارہ اس کو بتاؤں جو مغضوب تھے نا مغضوب ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے لیکن وہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے ہیں اس لیے انہوں نے صحیح عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جو دالین ہیں وہ جانتے نہیں تھے اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی جاننے کی. جس طرح ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ پکڑ ہوگی. ایسا نہیں ہے. آپ کو جاننا پڑے گا سیکھنا پڑے گا آپ کو موقع نکالنا پڑے گا آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن سیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے سنت وغیرہ اس کے حدیث وغیرہ پڑھنے کی.
ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہماری پکڑ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں دالین جو جانتے نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے تھے، پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ کہ قرآن ہمارے گھر میں ہماری اوپر الماری میں پڑا رہے اور ہم بھٹکتے پھریں. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اور قرآن سیکھنا آسان ہے، اور ہمیشہ دعا بھی کر دے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ پلان بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقت نکالنا ہے. اگر ہم پلان نہیں بنائیں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو کوشش کیجئے مائی ڈیئر برادر سسٹرز کہ دیکھیں ہمیں نماز آتی ہے. ٹھیک ہے. ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑ رہا، ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا، تو ہم پھر بھی نہ سیکھے تو ہماری بدبختی ہے. کوشش کیجئے 1 گھنٹہ ہے ہفتے میں، 2 گھنٹے وہ ضرور نکال لیجئے. پھر بعد میں جب ٹائم ملے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ویڈیو کو سن لیجئے، بک سے پڑھ لیجئے، اپنے ورک بک کو تھوڑی توجہ دیجیے. انشاءاللہ آپ ہاف سے زیادہ لائن پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا. تو اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. یہ دیکھیں نا، ہم نے ہمیشہ دعا کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا وقت نکالنا پڑے گا، ٹائم نکالنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اور پلان بنانا پڑے گا. تو عادت نمبر کیا ہے جی؟ برے ماڈل، نمونے یعنی کہ مثال. ماڈل کیا ہوتا ہے؟ نمونے مثال سے دور بھاگنا. دعا کرنی ہے اللہ ان کی پیروی سے بچائے، برے کاموں سے ہمیں بچائے، برے ماڈل سے ہمیں بچائے. تصور ساز اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں جی. وَلَضَّالِّينَ، با اور لا نہ یا نہیں، الضالین جو گمراہ. جی مسز ندیم پڑھیے آپ. غیر المغضوبی، غیری نہ، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، والا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. چلیں ذرا جی سسٹر میشا یہ پڑھ دیے وَلَضَّالِّينَ. جی غیری نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. چلیں جزاک اللہ جی. باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ضالین کے کیا میننگز ہیں. بٹکے ہوئے یا گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. غیر المغضوب سے کون سی عادت ہم نے سیکھی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اچھے کی تو پیروی پچھلے سے، برے ماڈل سے دور رہنا ہے، برے ماڈل سے. ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. ذرا ٹھیک ہے، اب ذرا چیٹ باکس میں سے رکیے ذرا. اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے. یہ منشور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت رسول اللہ، یہ میں نہیں بات کر رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کیا کر لیے؟ تقسیم کر لیے. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، بندہ یا بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے، جب بندہ یا بندے کو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ آگے سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی. الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور بندے کے درمیان. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ دوں گا. میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ مانگے گا سب کچھ دوں گا، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس سے ملے گا. تو دیکھیں کتنا خوبصورت انداز.
کتنی خوبصورت بات. تو اس کورس کی وساطت سے دیکھیں ہم نے سورہ فاتحہ آج سیکھی، ہم نے آج کمپلیٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم جب کوئی پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے اس کا جواب بھی دے رہے. ذرا امیجن کیجئے کہ آپ پڑھیں اور آگے سے اللہ جواب دے، کیا زبردست بات ہوگی. جی اب اس کو، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اسے دیور اختیار نہیں کرنی، اللہ کا شکر کا ادا کیجیے. دیکھیں بہت سے لوگ، بہت سے سسٹرز، بہت سے بردرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت دیر ہوگی، جب یہ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت لیٹ ہو گئے ہیں. کوئی بات نہیں، ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی مت بھولیے، ہمیشہ دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، علم کو حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما. ہر انداز کے لیے دماغ کا حصہ، سارا دماغ استعمال کر دیجیے. کیوں؟ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. کوئی تھوڑا سا پڑھتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ اسٹرگل کرتا ہے وہ زیادہ اسٹرگل کر کے پھر اس کو یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. جتنی محنت آپ اس پہ کریں گے، جتنی اسٹرگل آپ اس پہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ اجر دے رہا ہوگا. توجہ آپ کے اپنے انداز پر، تو جو آپ کے اپنے انداز پر دیجیے، جیسا آپ کو ایزی لگتا ہے ویسے پڑھیے. ایک ایک لائن دیکھیں ہم نے آپ کو پڑھائی ہے. 4 کلاسز کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کیا ہے، صرف اس لیے آپ کے آسانی کے لیے، تاکہ گریجولی آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. تو اس کو مائی بردر، مائی ڈیئر سسٹرز، تو اس کو تھوڑا کوشش کیجئے، جس طریقے سے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، اور اس کو بھولیے مت. یہ وہ ہے جو نماز 7 سال سے بڑے بچے بچی کو، بوڑھے شخص کو، میل فیمیل، سب پہ فرض ہے. تو ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بلیو می کہ اتنا اجر آپ کو ملے گا، اتنا اجر ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور اس سے انشاءاللہ آپ کو اثرات بھی آپ پر آئیں گے جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ بوجھ کر پڑھیں گے. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی. تو جزاک اللہ جی، کوشش کریے، کلاس کو مس نہ کیجیے. کلاس خدا نہ خواستہ مس ہو جائے تو اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے. یہ تھوڑا سا ہم آپ کو کام اس لیے دیتے ہیں، یہ جو ورک بک کا ہے اور گوگل کوئز، تاکہ آپ پڑھ لیں. میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ کورس مجھے کہیں سے ملا تھا، اس کے اندر یہ نہیں تھا، یہ ہوم ورکس وغیرہ، تو مجھے اتنے، میں نے بس ایسے ہی پڑھتا رہا. جب میں نے پریکٹیکل لائف کے اندر آ کے اس کو ورک بک کو کیا، اس کے ہوم ورک کو کیا، تو یقیناً اس سے مجھے بہت زیادہ سمجھ آنا شروع ہوئی. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو یہ سوالات ہیں نا، یہ اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. یہاں پہ بھی اس لیے ہم نے سوال رکھے ہیں، پھر آپ کے لیے گوگل کوئز بھی ہے. تو یہ صرف اس لیے کہ آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. چیٹ باکس میں لکھیں، نہیں لکھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میوٹ رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنائیے، اس کا یہ جواب ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے سیکھنے کی اور زیادہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو گرامر کو آئے تھے، یاد رکھیے گا، میں بار بار کہتا ہوں یہ گرامر نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، اور میں یہ ثابت بھی کر رہا ہوں. جیسے علیہم آج ہم نے پڑھا، تو جب ہمیں گرامر میں پڑھیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ ہم لے کر آتے ہیں، ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کروائیں گے کہ اچھا یہ دیکھیں یہ آیا. جیسے جمع آئی آج، تو جمع ہم سیکھ چکے ہیں، اگر ہم جمع نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے. آج انشاءاللہ مذکر سے منع اور اس کی جمع بھی سیکھیں گے. تو ٹی پی آئی کے اندر آپ نے پوری اپنی باڈی کا، پورے وجود کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے، چلیں کوئی ہینڈ ریز نہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے پہلا سبق ہم نے سیکھا تھا. تو سسٹر عابدہ اسی کو آپ ذرا کنٹینیو کیجیے، پڑھ لیجیے تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. پہلا سبق سسٹر عابدہ انجم. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. جزاک اللہ جی. سسٹر نرگس آپ بھی پڑھ لیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، باقی بھی انشاءاللہ آگے موقع ملے گا آپ کو. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ جی. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں جی، اسم، فعل، حرف. ابھی ہم اسم پر ہیں،
ٹھیک ہے. اب اسی لیے میں پوچھتا ہوں اسم فعل میں سے تو موسٹلی وہ اسم ہی ہوتا ہے، ورنہ میں فعل جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ آپ سے ساتھ ساتھ پوچھیں گے. اسم کیا ہے جی؟ ہم نے کہا جی کسی کا نام ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ کا بڑا پیارا خوبصورت سا نام. اسی طرح چیزیں بھی ہیں، کتاب، کسی جگہ کا نام، مکہ، صرف جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. اب اس کی نشانی ہے، جب آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں شروع میں ال لگا ہوگا، اس لفظ کے، اس کے فکرے کے آخر میں کیا دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوں گی، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ اسم ہے. واو نون یا نون آج اسم ہے. آج ہم انشاءاللہ جمع سیکھیں گے، الف تا بھی آج ہم سیکھ جائیں گے. یہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا. یاد رکھیے گا واو نون اس کے اندر بھی آ رہا ہے فعل، تو فعل جب پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی جمع بھی دیکھیں گے. حروف اس کے بعد، اسم کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. دوبارہ اسم یہ ہم دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر دیتے ہیں: مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق وغیرہ. اس کے ہم نے جمع بنانے کا سیکھا تھا. مسلم سے مسلمون، مسلمین، مومن، مومنین، مومن، مومنون، مومنین، صالح، صالحون، صالحین، کافر، کافرون، کافرین، مشرک، مشرکون، مشرکین، منافق، منافقون، منافقین. جی سسٹر افشا ناصر، ذرا جلدی سے آپ پڑھ دیجئے اس کو. مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین. جزاک اللہ. جی سسٹر سائمہ عمیر، آپ بھی میری بہن پڑھ دیجئے. مسلم مسلمون مسلمین مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین. جزاک اللہ. سسٹر میشا آپ نے پڑھا ہے؟ مسلم ایک مسلمون منٹ میں ال لگائیں، اب آپ ال لگا دیں، ساروں میں ال لگا دیں. المسلمون المسلمین، مومن المؤمنون المؤمنین، الصالح الصالحون الصالحین، کافر الکافرون الکافرین، مشرک المشرکون المشرکین، منافق المنافقون المنافقین. چلیں جزاک اللہ. سسٹر واحد کے اندر بھی ال لگا ہوگا تو آگے ال لگنا تھا نا. المنافق المنافقون المنافقین. چلیں جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوگی. اب ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا ہو ہم کا ی کم نا. ہو ہم کا ی کم نا، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، اور ہمارا. جی اس کے ساتھ ہم نے اسم لگائے تھے. ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں، اسم لگائیں گے، جب حرف آئیں گے حرف لگائیں گے، اور آگے ہم جا کے وہ بھی لگائیں گے، کیا کہتے ہیں، فعل بھی لگائیں گے. جیسے آج ہم نے ایہدی نا پڑھا، ایہدی نا، تو یہ وہ نا ہے. ٹھیک ہے. ایہدی، ایہدی کیا تھا بیسیکلی؟ وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فعل ہے. ٹھیک ہے. ایہدی فعل ہے. تو ان کے ساتھ یہاں پہ میں بار بار اسم بھی آئے گا، حرف بھی آئیں گے ان کے ساتھ، حروف، اور فعل بھی آئے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. جیسے آج ہم نے ایہدی نا پڑھائی ہے، ہدایت دے نہ ہمیں یا ہمارا جو کچھ بھی ہے، تو رب، یہ ہم نے پڑھا تھا اسم. جی سسٹر ریانہ اسلم پڑھ دیجیے آپ. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ. جی سسٹر انس آپ بھی پڑھ دیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ جی. جی ذرا چیٹ باکس میں جواب دیجیے گا جو لوگ اب یہاں پہ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. چیٹ باکس میں وا اور للکافرین، لی کا مطلب ہوتا ہے لی ہے. اب کافر رہ گیا، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے سامنے. جی سسٹر انس نے سب سے پہلے بالکل ٹھیک ہے جی. جی ہو ہم کا ی کمنا کس لفظ سے جڑ کر قرآن میں کتنی دفعہ آتے ہیں جی؟ یہ دیکھیں میں پڑھا کے گزر گیا ہوں گا، اگر آپ یہاں پہ جواب دیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، اچھا اس کا تو یہ جواب تھا. یہ تقریباً آپ کو کیا ہوتا ہے جی؟ بی. بالکل ٹھیک ہے. ہر سطر کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. جی وَأَنَا مُسْلِم، وَأَنَا مُسْلِم، وا کا ترجمہ کیجئے، انا کا ترجمہ کیجئے، اور مسلم کا ترجمہ کیجئے.
ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آج کے سبق میں ہم نے کیا کرنا, مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا, ہوا ہم, یہ پڑھا تھا پہلے ہوا, ٹھیک ہے, ہم. جی دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم. میں نے کیا کہا تھا, ہمارا رائٹ ہینڈ کس کے لیے ہوتا ہے, بول کے بتا دیں کوئی, رائٹ ہینڈ کس کے لیے ہے, مذکر کے لیے. اور لیفٹ مؤنث کے لیے. اب مونس کے یاد لیے. رکھیے گا, یہ آپ نے پہلے دن ہی مجھے بتا دیا تھا کہ یہ سنگولر اور یہ 4 انگلیاں پلورل کے لیے. تو آج ہمارے ہاتھ کیا ہو جائے گا, لیفٹ ہینڈ یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہم اپنا بایاں ہاتھ بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اور یاد رکھیے, جہاں کہیں آپ کو مؤنث کا نظر آئے گا, آپ کو اس طرح کا ایک پھول بھی نظر آئے گا. آگے جا کے کہیں آپ کو نظر آئے گا تو اسے آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ مؤنث ہے. دیکھیں میں نے کیا کہا تھا, ہوا وہ مرد, تو ادھر میں کہوں گا یا وہ عورت. ہوا وہ مرد یا وہ عورت. تو یاد رکھیے کہ ہم نے 6 پہلے کیے تھے, اب مؤنث والا ساتواں ایڈ کریں گے, یا وہ عورت. ہوا, میری فنگر نظر آ رہی ہے, ہوا اس طرف اور ہیا اس طرف. لیفٹ ہینڈ کی نظر آ رہی ہے اب, ٹھیک ہے. جیسے ادھر ہم نے کیا تھا بالکل ویسے ادھر کرنا ہے, ہوا ہیا. اچھا ابھی ہم نے کیا تھا مسلم, ٹھیک ہے. مسلم, تو اس کے آگے ہم گول تا لگا دیں گے. مذکر سے مؤنث, کوئی بھی آپ نے مذکر سے مؤنث بنانا ہے تو اس کی ایک گول تا لگا دیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح اس کے اوپر ساکن ہے, اگر یہ ساکن ہو تو ہا کی آواز آئے گا. مسلم مسلمات آپ نے اس کو کہنا. اگر ویسے پڑھنا ہے تو مسلمہ کہیں گے, مسلمہ, مسلم مسلمات, مومن مومنات, صالح صالحات, کافر کافرات, مشرک مشرکات. جی بردر غلام نبی, آپ ایک ریپیٹ کر دیجئے اس کو. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جزاک اللہ جی. جی مسز ندیم. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. چلیں سسٹر نصرت یاسمین. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. باقی جن لوگوں نے ریپیٹ نہیں کیا وہ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. صالح کی مؤنث کیا ہوگی, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, ڈی. چلیں اب تھوڑی سی عربی بول چال کر لیتے ہیں. جس طرح ہم کہتے تھے نا ہوا مسلم, کہتے ہیں نا, تو ہم کہیں گے ہیا مسلمات. ٹھیک ہے, ہوا مسلم یا مسلمات. آگے بھی اب تھوڑا دیکھ لینا, ہوا مومن یا مومنات. ٹھیک ہے, ہوا صالح یا صالحات, ہوا صابر یا صابرات, ہوا شاکر یا شاکرہ. چلیں 2 سسٹر کو لے لیتے ہیں جی, ایک مذکر پڑھیں گی ایک مؤنث پڑھیں گی, لیکن ساتھ آپ لوگوں نے اشارے ضرور کرنے ہیں. جی سسٹر سائمہ مذکر والا کر لیں گی اور سسٹر انس جو ہے مؤنث والا کریں گا. ہوا مسلم, ہیا مسلمات, ہوا مومن, ہیا مومنات, ہوا صالح, ہیا صالحات, ہوا صابر, ہیا صابرات, ہوا شاکر, ہیا شاکرات. چلیں جزاک اللہ جی. اب ہم نے کیا سیکھا ہے جی, ہوا ہیا. اچھا جو ہوگا اسم اگر ہوں گے مسلم تو اس میں گولتا آگے ہم نے ایڈ کر دینا ہے, تو کیا بن جائے گا, مؤنث بن جائے گا. جیسے مسلم سے مسلمات گولتا سے. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں. اب اس کو دیکھیں جی, آپ چیٹ باکس میں لکھیے. سر بردر غلام نبی آپ کہاں سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. جی ہوا مومن کا مؤنث کیا ہوگا, ہوا مومن ابھی ہم نے ماشاءاللہ پڑھا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی.
اب منس منس ہوا مومن تو کیا ہوگا؟ ہیا بی، بالکل ٹھیک ہے سسٹر عابدہ، سسٹر انس ٹھیک ہو گئے جی۔ مذکر اسم کی منس اسم بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اب یہ زبردست سوال ہے، دیکھیں آخر میں ہم کیا کریں گے اس میں ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے، آخر میں گول تا لگا دیں گے، ٹھیک ہے جی، گول تا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ منس ہو جائے گا جی۔ وہ مسلمان عورت ہے، منس ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں، دو چیزیں ہم نے سیکھی، ہیا اور گولتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ چلیں دکھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم کہتے رہے نا، تو اگر ہم کہیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو ہو کی کیا ہوگی؟ ہاں، ہم نے پڑھا ہے نا، ہم پہلے ہوا والی کر لیا ہم نے، ہوا ہیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ٹیبل پورا کیا تھا، کیا کیا تھا؟ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ والا ٹیبل کیا تھا، ہو، یہ والا ہو، تو اس کی مؤنث کیا آگئی؟ ہا، ہو، ہا۔ ربوہا، اس عورت کا رب، دینوہا، اس عورت کا دین، کتابوہا، اس عورت کی کتاب، ٹھیک ہے۔ آگے رسولہ، رسولہا، ٹھیک ہے۔ اسمہ، اسمہا۔ ہینڈ ریس، تھک جاتے ہیں ہاتھ تو لوگ نیچے کر لیتے ہیں۔ چلیں سائمہ عمیر کیجئے، سائمہ عمیر۔ ربه ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمه اسمہا جی۔ سسٹر انس کیجئے آپ بھی۔ ربہ ربوہا، دینہ دینوہا، کتابہ کتابوہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں سسٹر عابدہ آپ بھی کر لیں۔ ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب یہ سارے ہم اس کا ٹیبل کر سکتے ہیں، ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، دینہ، دینہم، دینو کا، دینی، دینو، دینو کا، دینی میں ذہن سے دینہ، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم، دیننا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابہ، 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 کتابہم، کتابو کا، کتابی، کتابکم، کتابنا، کتابہا۔ ابھی آپ نے آگے ایڈ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم نے پڑھ لیا ربوہا بھی ہے اس سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب ہم نے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے ہو، ہم، کا، یہ، کمنا، تو اس میں ہم نے کیا سیکھ لیا کہ ہا سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ہو، ہم بھی سیکھ لیا ہم نے، سوری، ہا، اور ہم نے کیا ہوا، ہیا، اور ایک گولتا والا۔ چلیں اب ذرا ہم سوال جواب یہاں پہ کریں گے، سسٹر نرگس سوال کریں گے، سسٹر نزت جواب دیں گی۔ سسٹر ما نزت، ربها ربها الله، ما دينها دينها الإسلام، ما كتابها كتابها القرآن، ما رسولها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، ما اسمها اسمها زینب، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا نام بھی لے سکتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے ما اسمہا، تو آپ آگے سے کہیں گے اسمہا نرگس یا اسمہا نزت، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنا نام اس میں
کوئی سوال آپ سے کرے گا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو برحال الحمدللہ یہ ہو گیا. اب ہم نے جمع بنانی ہے اس کی. ہم نے سیکھا کیا تھا؟ ہم نے جو تھا مذکر اس کے آگے گولتا لگانی ہے تو مونس بن جائے گا. اب گولتا سے ہم نے جب جمع بنانی ہے تو الف تا آ جائے گا. مسلمات مسلمات، الف تا کو ذرا لمبا تھوڑا سا کرنا ہے. مومنات مومنات، صالحات صالحات، کافرات کافرات، مشرکات مشرکات. ٹھیک ہے جی. تو ایڈریس 3 ہی ہے. کوئی اور ہے؟ چلیں سسٹر مسز ندیم آپ پڑھیے. مسلمات مسلمات مسلمات، مومنہ مومنات، صالحات صالحات، کافرہ کافرات، مشرکہ مشرکات. چلیں ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو جو سلائیڈ دکھانے جا رہا ہوں وہ ذرا تھوڑی سی امپارٹنٹ ہے. اگر اس کے اوپر دو پیش ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تا کے اوپر آخری والے پہ مسلماتن کہہ دینا. مسلماتن مسلماتن. اگر وہ دو زبر ہوں یا زیر ہوں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ مسلماتن. مسلماتن یا مسلماتن تو جمع کیا بنے گی؟ مسلماتن. ٹھیک ہے جی. سسٹر رضوانہ منیر پڑھیے ذرا. ایک کو پڑھنا ہے. مسلماتن مسلماتن. مسلماتن یا مسلماتن سے کیا بنے گا؟ مسلماتن. پھر اس طرح نیچے والا. جی میری بہن. میرا کوشچن ہے کہ یہ اچھا اب جو سلائیڈ ہے اس میں تو دو پیش یا دو زبر سے لگی ہوئی ہیں. جب پچھلی سلائیڈ میں کچھ نہیں لگا ہوا تو کیا ہمیں تے کو پروناؤنس کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کے اندر ساکن ہے. یہ یوں سمجھ لیں ساکن ہے. آپ اس کو کہیں گے مسلمہ تو مسلمہ. تے کی آواز تو نہیں آئے گی نا، مسلمہ کہیں گے. ہاں جی مسلمہ کہیں گے تو آگے مسلمات کہہ دیں گے بس. جی ٹھیک ہے مطلب اس پہ تھرو آؤٹ تے کو پروناؤنس کیا جا رہا تھا، اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی. بہرحال یہ سلائیڈ اس لیے آپ مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، مسلمتن مسلماتن، مسلمتن مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، مؤمنتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، صالحتن صالحاتن. جزاک اللہ. جی سسٹر ریحانہ اسلم آپ بھی کر دیں. مسلمات مسلمات، مومنات مؤمنات، صالحات صالحات، مسلمات مسلمات، مسلمات مسلمات، مؤمنات مؤمنات، مؤمنات مؤمنات. چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ صالحات. ذرا دیکھیے گا جی. ہاں کیا ہے جی اس کو کوئز کو. تھنک فرسٹ اینڈ شو یور ہینڈ اونلی وین آئی سے شو اٹ. اب مجھے بتائیں ربہم کس طرف آپ کا اشارہ ہوگا؟ ربہم. دور والی سائڈ پہ سر. رائٹ سائڈ پہ. مذکر کے لیے سر رائٹ سائڈ پہ. سر لیفٹ ہو گیا، مجھے لگتا ہے جن کا نیٹ پرابلم کر رہا ہے. کیا مسئلہ بن رہا ہے؟ جی ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے گا جی. ما دینہا.
من ربوہا، ربو اللہ، من رسولوہا، رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس کی کیا جمع ہوگی؟ سی، مسلمات. جی آج کا نقطہ تعلیم جی بڑا زبردست. پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو، احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں. جی دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا ہے. آج ہم سیکھیں گے بجلیاں چمکانے کا فائدہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی جلد یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئیں گے. ٹی پی آئی کا خاص یہ فائدہ ہے، جب آپ اس کو ٹی پی آئی سے کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ، یعنی کہ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. تو قرآنی لفظ کے لیے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، تصور کیجیے، پورے ساز کے ساتھ مضمون کا پڑھیے، مضمون کو یاد کیجیے، تعامل کیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، چوتھا پھول، چوتھا روز آپ کے پاس. الحمدللہ ہم نے کیا جی سبق نمبر 4 کے اختتام پر 44 الفاظ، 44 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن پاک کے اندر 15,387، 15,387 ٹائم قرآن پاک میں ہے. دیکھیے ہماری کتنی جلدی یہ بار جو اوپر کی طرف جا رہی. تو یاد رکھیے گا آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ہمیشہ تلاوت کیجیے، مصحف سے دیکھ کر جو حافظے سے چیزیں ہیں ان کو یاد کیجیے، پڑھیے، ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتیں ملائیں. ویڈیو کے جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کسی ٹائم ویڈیو کو لگا لی، تو اس سے کیا ہوگا؟ بار بار جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جلدی یاد کر لیں گے. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو سکھائیے، تو اس کو آسان، سب سے بڑا فائدہ تو آپ ہی کو ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.